اس لیے جہاں کی بھی اللہ نے مردوں سے مخاطبت کی اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس اصول کے مطابق کہ جو جنس جس جنس کا جس جینڈر کا غلبہ ہوتا ہے اس سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اگر کلاس ٹیچر کوئی حکم دے اور مخاطبت کرے کلاس کے مانیٹر کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف کلاس کا جو مانیٹر ہوتا ہے وہی ایک اس ضمن میں آئے گا۔ کلاس کے مانیٹر کو حکم دینے کا مطلب ہے سارے طلبہ اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو لفظ ہے مما۔ مما کے معنی اس میں سے، اس میں سے۔ اس سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ جو نکلا وہ یہ کہ اللہ جو کہتا ہے پورا خرچ نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا نکلا؟ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے پورا خرچ نہیں کرنا۔ مما یعنی اس میں سے جو ہم نے دیا ہے، اٹ از پارٹ اینڈ پارشل آف واٹ آئی ہیو گیون یو۔ میں نے جو کچھ دیا اس میں سے تم کو نکالنا ہے۔ پورا جو میں نے دیا سب اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جتنا دیا میں سب لٹا ڈالتا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے، اسلام کے خلاف سوچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا، اللہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے تھے۔ اگر کچھ احادیث کچھ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، تم مجھ جیسے نہیں ہو، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ اسلام کا عام حکم یہ ہے کہ جو کچھ اللہ دے اس میں سے خرچ کرنا ہے، پورا نہیں خرچ کرنا ہے۔ اس کے اندر جو بھی ترجیحات ہے، جو بھی پریفرنسز ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے، اپنے ماں باپ والدین پر خرچ کرے، اس کے بعد پھر قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے، اس کے بعد دور کے رشتہ داروں پر خرچ کرے، اس کے بعد قریبی جو پڑوسی ان پر خرچ کرے، اس کے بعد جو دور کے پڑوسی ان پر خرچ کرے، اس کے بعد مانگنے والوں کی باری آتے ہیں ان پر بھی خرچ کرے۔ یہ ترجیحات بھی اللہ نے بیان کی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے اور کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہے۔ مما لفظ اس میں سے کچھ نہ کچھ بھی آتا ہے اور اس میں سے تھوڑا خرچ کرنے کے تعلق سے آتا ہے، پورا نہیں۔ دوسرا نقطہ کیا نکلا؟ نفل صدقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، نہ کہ فرض کی طرف۔ اس آیت میں مما کہہ کے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے نفل صدقے کی طرف، کیونکہ فرض جو صدقہ ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں اس کی مکمل اللہ نے ایک آیت ہی نازل کی ہے غالباً سورہ توبہ میں۔ یہاں پر جو ہے نفل صدقے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا مما کہہ کر۔ اس کے بعد آٹھواں مسئلہ، اوپر سے نیچے تک ملا کر آٹھواں مسئلہ لفظ مما سے جو ملتا ہے، بڑا پیارا نقطہ ہے۔ لفظ مما جو اللہ کہہ رہا ہے، اور کیجئے، اللہ نے کیا کہا؟ مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، ہے نا۔ مما جو لفظ بتلا رہا ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ حلال مال جو تمہارے پاس ہے اسی کو خرچ کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ حرام مال قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے تو انسان کو بہت کچھ دیا، اس میں سے جو حلال ہے وہی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ جس طرح بہت سارے لوگ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کماتے تو بہت کچھ ہے بغیر حلال اور حرام کی تمیز کے، مگر جب حج کو جانے کی باری آتی ہے تو سال دو سال پہلے تھوڑا کر کے حلال مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے حج قبول نہیں کرتا، حرام مال سے صدقہ اور زکوٰۃ اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو مما کہہ کر اللہ نے کہا کہ میں دیتا تو بہت کچھ ہوں تمہیں، اور تم کماتے بھی ہو بلا تمیز حلال و حرام کے، مگر میری راہ میں وہی خرچ کرنا جو حلال ہے۔ تو مما لفظ حلال مال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب آئیے لفظ رزقناکم کی طرف چلتے ہیں، جو کچھ ہم نے تم کو دیا۔
اس سے پہلا مسئلہ، نواں مسئلہ یہ نکلا کہ رزقناکم، اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ انسانوں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے، وہ کہ ہمارے پاس جتنا کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے. ہماری کوئی ذاتی صلاحیت، کوئی کمال اور فن کی وجہ سے ہمارے پاس ہمارا مال نہیں ہے. اسے اللہ نے قرآن میں دوسرے مقامات پر ہی کہا کہ جو قارون ہے اس کے بعد بہت خوش تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ میری کمائی کی وجہ سے، میری محنت اور میری عقل، میری سمجھ کی وجہ سے یہ سارا مال آج میرے پاس ہے، یہ میرا مال ہے. اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. اس کے گھمنڈ، اس کے تکبر اور میں پنے کی وجہ سے، اور کہا کہ یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، میری عقل اور سمجھ کا نتیجہ ہے کہ سارا مال میرے پاس جمع ہو گیا. تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. تو رزقناہم لفظ یہ عقیدہ دے رہا ہے، یہ سوچ دے رہا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. مسئلہ نمبر 10 کیا معلوم ہوا؟ اللہ نے جو مال دیا کیوں دیا؟ رزقناہم، جو کچھ ہم نے دیا، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو. اللہ نے جو کچھ دیا اس لیے دیا کہ خرچ کریں. رزقناہم کیا بتلا رہا ہے؟ اللہ نے جو دیا اس لیے دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کو اپنے پاس نہ رکھیں. قرآن میں کی بے شمار آیتیں ہیں جہاں پر اللہ نے یہی کہا کہ ہم تمہیں دیتے ہیں تاکہ تم خرچ کرو. اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی جو اس سے پہلے میں نے بیان کی تھی کہ ایک فرشتہ ہر روز صبح یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں دے تو برکت دے اس کے مال میں.